کہ پاکستان کا فوج بھی ہمارا فوج سے زیادہ ہے، وہ ٹیکنالوجی میں بھی وہ آگے ہے، اس کا انٹیلیجنس بھی مضبوط ہے، تو وہ خود کیوں نہیں کنٹرول نہیں کرتا ہے؟ ایک وضاحت بہت ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ڈیورنٹ لائن ہے وہ 2500 کلومیٹر ہے، 2400 سے اوپر کلومیٹر لائن ہے، خط ہے، اور یہ پہاڑی علاقہ، یہ قبائلی علاقہ، یہ نہ چنگیز نے کنٹرول کیا نہ انگریز نے، یہ نہ سوویت نے کنٹرول کیا نہ امریکہ اور نیٹو نے۔ تو یہ علاقہ اگر کنٹرول ہو سکتا ہے اور یہاں پہ امن و امان اگر ممکن ہے تو وہ پالیسیون سے ہو سکتا ہے، تو وہ نرمی اور مفاہمہ اور مذاکرات سے ہو سکتا ہے، وہ زور سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستانی سائیڈ ہمارے حکومت سے اگر اسی خطے میں امن چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا فوج بھی ہمارا فوج سے زیادہ ہے، وہ ٹیکنالوجی میں بھی وہ آگے ہے، اس کا انٹیلیجنس بھی مضبوط ہے، تو وہ خود کیوں نہیں کنٹرول نہیں کرتا ہے؟ یہ جو لڑائی ہوتے ہیں یہ تو آئینی باؤنڈری، آئینی ڈیورنٹ لائن پہ تو نہیں ہوتا ہے، یہ تو 400 500 800 1000 کلومیٹر اندر پاکستان کے اندر جنگ ہو رہا ہے، تو یہ خود کنٹرول کرے۔ ہم نے جب اتنا بڑا افغانستان کنٹرول کیا ہے اور 40 سال کی لڑائی کے بعد کنٹرول کیا ہے اور بہت کم وسائل پہ ہم نے کنٹرول کیا ہے، اب خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے؟ یہ لوگ تو ایک رات میں 500 کلومیٹر جانا اور ادھر کام کرنا پھر آنا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ راستے میں آپ کا سینکڑوں چیک پوائنٹیں ہیں، تو آپ کیوں اس کو کنٹرول نہیں کرے؟ تو آپ اپنے عوام کیوں اعتماد میں نہیں لیتا ہے؟ ہم پھر بھی یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستانی عوام، پاکستانی سیاسیون اور پاکستان کے حکومت کے اندر بہت سارے لوگ وہ یہ جنجال اور یہ جنگ نہیں چاہتا ہے، ہم بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن یہ جو بعضی حلقے ہیں اس کو بھی سوچ کرنا چاہیے، اس کو بھی فکر کرنا چاہیے۔ خطے میں جنگ کا کیا فائدہ ہے؟ کسی اور کی خوشحالی کے لیے کیوں اپنا لوگ تکلیف میں ڈالتا ہے، کیوں خون ریزی کرتا ہے؟ تو ایک مملکت کے حریم کو نقص کرنا یہ تو چھوٹا بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے طرف مشکل ہے تو ایک پاکستان تو ہمارے پڑوسی نہیں ہے، ایران ہے، چین ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے، وہ ممالک کا کیوں شکایت نہیں ہے؟ ہمارے خطے کے ممالک کا کیوں شکایت نہیں ہے؟ یہ سب کے سب کیوں خوشحال ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کے اندر باتیں ٹک کرنا چاہیے۔